اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الکہف نمبر 18 آیت نمبر 60 سے 110۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں، پس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر میں ہمیں بڑی تھکان ہو گئی۔ شاگرد نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی۔ پس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جو تمہاری واقفیت کے دائرے سے باہر ہے؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کشتی والوں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس شخص نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا، انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت محنتانہ لے لیتے۔ اس نے کہا اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تمہیں ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا کہ ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور نافرمانی سے انہیں تنگ کرے گا، پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب اسے ان کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ پس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا اور میں نے اسے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور وہ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہو کہ میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار شاسن دیا تھا اور ہم نے اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچا۔ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اسے ایک قوم ملی
ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اسے سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر اگتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے سورج کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہے اور ہم ذوالقرنین کے حالات سے باخبر ہیں۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تمہیں کوئی محصول شلک اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دو؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور تم ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیان خلا رکت استھان کو بھر دیا تو لوگوں نے کہا کہ آگ دکھاؤ۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا گیا تو کہا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پس یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، وہ موج کی طرح ایک دوسرے میں گھسیں گے اور سور پھونکا جائے گا، بس ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو منکروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں؟ ہم نے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کہو کیا میں تمہیں بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں عقارت ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، پس ان کا کیا ہوا برباد ہو گیا، پھر قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیاں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ کہو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وہی ایشوریہ وانی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، پس جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ صدق اللہ العظیم۔